الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَرَّهُ أَن يُحِبَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَلْيَقْرَأْ فِي الْمُصْحَفِ وَفِي رِوَايَةٍ اقْرَأُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ۔ خود شمع بن کر کب چلتا ہے کام، اس ظلمت قدہ میں نور قرآن پھیلانا بھی ہے۔ خود تڑپنے سے کب چلتا ہے یہ کام، اوروں کو اس حق کی خاطر تڑپانا بھی ہے۔ کیوں نہ ہو بلند اسلام سب دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن ہمارے سینوں میں۔ بقدر القد تنقسم المعالی من طلب العلا سہر لیالی۔ تروم العزہ وتنام لیلا یغوص البحر من طلب العالی۔ احباب گرامی، ایک عربی قادر الکلام آدمی نے بہت ہی جامع اور آب زر سے لکھنے والی بات کی ہے، اور وہ یہ ہے بقدر القد تنقسم المعالی، کہ رب ذوالجلال والاکرام نے شان، مراتب، منازل یہ تقسیم کیے ہیں۔ محنت اور خلوص اور جتنی آدمی مشقتیں اٹھاتا ہے اتنا رب ذوالجلال بلند کر دیتے ہیں۔ ان مع العسر یسرا، تنگیوں کے بعد آسانیاں ہیں، اور جس نے بلندیوں کو چاہا اس کو راتوں کو جاگنا پڑتا ہے۔ تو میرے بھائیو، تروم العزہ، ایسے نہیں ہوتا کہ کوئی آدمی عزت چاہے، آبرو چاہے، تنام لیلاً پھر ساری رات سویا رہے۔ یغوص البحر من طلب العالی، سمندروں میں غوطہ زن ہونا پڑتا ہے جو آدمی موتی اور ہیرے نکالنا چاہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں شانہ ایویں تے نہیں ملدیاں، کوئی دکھ بھی سہنا پیندا ہے، قطرے نو ہیرا اور موتی بنن واسطے وچ قیداں رہنا پیندا ہے۔ اے جڑا پروگرام ہے ماشاءاللہ مرکز ابو القاسم جامع مسجد اقصی، جدے ساڑے سارے علاقے دے استاد بابا جی رحمت اللہ کشمیری جڑے مرد مجاہد بھی سن، ولی کامل بھی سن، اللہ تعالیٰ انہاں دی قبر نو جنت دا باغ بنائے۔ انہاں دے اس ادارے جڑے اس ادارے وچوں بانی سن، پھر میری ناچیز دی ڈیوٹی لا گئے۔ اس بچے نے ماشاءاللہ قرآن مجید حفظ کیتا۔ ایدی ایک ادا میں بہت پسند آئی کہ ماشاءاللہ ایک تے سارے تعلیمی عرصے کوئی شکایت نہیں، شکوہ نہیں، اللہ ساریاں دے بچیاں نو حیات ادب عطا فرمائے، اکھاں دی ٹھنڈک بنائے، کیونکہ بچیاں نو قرآن تے حدیث تے ادب دی دولت جس بندے نے نہیں دیتی، اس بندے نے بچیاں تے انتہائی ظلم کیتا ہے۔ کل قیامت والے دن اس باپ دا گریبان ہوئے گا انہاں بچیاں دے ہاتھوں، کیونکہ جس بندے نے اپنے بچیاں نو ادب نہیں سکھایا، باویں سونے چاندی دے محلت کوٹھیاں دیتے ہیں، اس نے اپنے بچیاں تے ظلم کیتا ہے، انہوں نے کوئی چیز نہیں دیتی۔ اور جنہیں ادب دیتا ہے انہیں سب کچھ آدھے بچیاں نو دیتا ہے۔ اس بچے نے ایک دن ماشاءاللہ پورا ایک سپارہ یاد کر کے دکھایا۔
تو اینا حالات ایک دن ایک پارا یاد کرنا ایک کرامت ہے اور اعزاز ہے. جویں ماشاءاللہ میرے فاضل بھائی انتہائی قابل صد احترام اکبر اسد صاحب ماشاءاللہ وہ خود ہی ایک واز نے کہ حافظ مشکات ہو کے حافظ بخاری ہو کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا سارا سلسلہ نسب یاد کر کے اسماء حسنہ زبانی یاد کر کے صرف ناو یاد کر کے پھر ماشاءاللہ وہ دن رات نیٹ تے بھی اے پڑھا رہے نے اکھاں تو نبینے نے تے اللہ تعالیٰ پورے ماشاءاللہ ملک کام لے رہے ہیں. اے اس بات دا واز تے عملی دلیل ہے کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اور لوگوں قرآن مجید دی عظمت سمجھنی ہے تو اسے بات تے سمجھو کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما. اللہ تعالیٰ قوماں دے ذریعے یا قوماں نو قرآن مجید دے ذریعے اتنا بلند کر دینے کہ عرب دے لوگ جڑے اونٹ چراون دے قابل نہیں سی ساری کائنات دے بادشاہ بن گئے, صدیق بن گئے, فاروق بن گئے, ذوالنورین بن گئے, علی مرتضیٰ حیدر کرار بن گئے اور جنتاں دے وارث تے رب دے مہمان بن گئے. کس دولت نال؟ قرآن دے نال. تے اگر میرے بھائی نو اللہ نے فضیلت تے برتری دیتی ہے تے اس قرآن نال. ساڑھے استاد محترم سن شیخ ایوب برماوی مسجد نبوی دے امام ماشاءاللہ جدو قرآن پڑھ دینے دے پرندے بھی رک جاندے نے. برما دے کالا رنگ چھوٹا قد اللہ نے مسجد نبوی دی امامت دیتی. سعودیہ وچ سعودی باعزت گھرانے دی عورت نال شادی ہوئی. مدینہ منورہ طیبہ تابہ حرم دے وچ مسجد بنائی. بیٹا کلیہ قرآن وچ پڑھا رہا ہے مدینہ یونیورسٹی اور استاد محترم خود کلیہ حدیث وچ پڑھا رہے. انہاں کو ماشاءاللہ قاری صہیب صاحب میر محمدی رحم اللہ پڑھ دے سن, اسی کلیہ حدیث وچ پڑھ دے سن. اے ساری عزت کس چیز نہ ملی ہے؟ قرآن دے نال ملی. تے اللہ تعالیٰ قرآن دے نال بہت بلند کر دینے. میں آج اپنی گفتگو نو 3 نقطیاں وچ مرکوز رکھاں گا. ایک عظمت قرآن, ایک حقوق قرآن اور ایک قرآن چھڈن دی سزا عالمی ملی قومی طور تے انفرادی طور تے. اور سب تو پہلے میں مشکور ہاں کہ ماشاءاللہ ساڑھے بھائی سردار اسلم صاحب, سردار اکرم صاحب اور سردار رمضان صاحب اللہ نے جنہاں نو توفیق بخشی. من بنا للہ مسجدن بنا اللہ لہ بیتن فی الجنہ, جڑے مسجد بنا دے نے یہ بھی ایک جنت دا باغ ہے. اللہ تعالیٰ اونا واسطے جنت وچ گھر تے اعلیٰ مکان بنا دے. تے اللہ اینا دی بھائیاں دی محنت قبول فرمائے. اللہ اینا دے والدین نو اعلیٰ علیین وچ بلند مقام عطا فرمائے. اور سٹیج تے میرے محترم بھائی ماشاءاللہ لیاقت صاحب اللہ تعالیٰ نے اینا کولوں بھی بہت سارے خیر دے کم لے نے. یہ بھی ماشاءاللہ حافظ بیٹے دے باپ نے. اللہ اینا تے بھی اپنی رحمتاں فرمائے. دائیں جانب فاضل امام خطیب اس مسجد دے اللہ اینا دی زندگی بھی برکتاں نال نوازے. اللہ تواڈے ساریاں دی تشریف آوری قبول فرمائے, ساری بھی حاضری قبول فرمائے. جنہیں بھی تسی ہو اللہ تعالیٰ اس محفل تو بعد اس اعلان نال نوازے کہ قوموا مغفور اللہ کو میں سحال چٹھو کہ میں تو معاف کر دیتا اور تواڈیاں گناہاں نو نیکیاں وچ تبدیل فرما دیتا. تے آؤ میں بغیر تمہید تو اصل بات شروع کرنا کہ رب ذوالجلال فرماندے نے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. ہم نے ہر بیماری بھی آسمان سے اتاری اور ہر بیماری کا علاج اور شفا بھی آسمان سے اتارا. قرآن مجید روح کی شفا ہے. باقی جتنے ڈاکٹر ہیں وہ قیامت تک جسم کا علاج کرتے ہیں. میرے مدنی سرکار نانا حسنین افضل صلوات اللہ وسلام علیہ سردار انبیاء, ان کو اللہ نے جو یہ نسخہ کیمیا دیا ہے یہ روح کا بھی علاج ہے اور جسم کا بھی علاج ہے اور قوموں کی پستی اور ذلت کا بھی علاج ہے.
کس کتاب خدا میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہوئی لاکھوں کی تقدیر دیکھی، اتر کر ہرا سے وہ سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مسے خام کو جس نے کندن بنایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، مکہ سے چلیں ہوائیں صلی اللہ کہتی ہوئیں، ہر طرف چھانے لگیں پر انوار گھٹائیں، جب اللہ نے دکھائے اپنی رحمت کے نظارے تو بت خانے میں بت گرنے لگے خوف کے مارے، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ اور وہ یہ قرآن تھا جس نے انقلاب پیدا کیا۔ تو میرے بھائیوں، آؤ حدیث پاک چاند ہے، من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ، صحیح الجامع دی حدیث، علامہ البانی رحم اللہ نے اس حدیث نو صحیح کیا سندن متنن، فرمایا کہ جو آدمی پسند کرے کہ میری اللہ اور دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت ہو جائے، پیار پہ جائے، تے جدہ اینا ہستیاں نال پیار پہ گیا او دا مقابلہ تے جبریل امین بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہنے نے جڑا دنیا تے زمین تے میرا محبوب بن جائے، اے جبریل تسی بھی تے سارے آسمان والے بھی او دے نال پیار کیتا کر۔ بلکہ کملی والے نو قرآن دیتا نا تے جبریل دی ڈیوٹی لائی کہ تسی ان مہار تے رکاب پکڑ کے میرے محبوب دی نال نال چلیا کر۔ جبریل ساری زندگی خدمت کر دے رہے کہ چھڑ نور تے بشر تے جھگڑے نو، گیا سب تو اوپر سدرۃ المنتہا تک بشر ضرور ہے، جتھے جا کے نوریاں دے سردار دی منزل مک جاندی، اتھو میرے حق سچ دے پیر دی منزل دور ہے۔ اور عرش والے نے کملی والے نو بلند کیتا تے ایس قرآن دے نال بلند، قرآن سارا محبوب دی نعت بنا چھڑیا، تے فرمایا کہ جڑا بندہ اے دے نال محبت نہیں کردا او دا اللہ تعالیٰ نال بھی پیار۔ میں ایک واقعے والے اشارہ کر دیا، مکہ شریف دے گورنر، اے دوڑا اتفاق ہے کہ مکہ مکرمہ جیسی کائنات اچھ زمین کو، او ام القرآ ہے، ساری کائنات دی بستیاں دی ماں ہے، او قبلہ ہے، بیت اللہ ہے، بیت عتیق ہے، اتھے ایک نماز دی لکھ بن دیئے، عرش رب رحمان قیامت تک حرمین دی آپ حفاظت کر کے اعلان کر دینے، نہ طاعون داخل ہوئے گا، نہ دجال داخل ہوئے گا۔ مکہ مدینے دے 7 دروازے نے، ایک ایک دروازے تے 2 فرشتے میں پہرے دار کھڑے کر دیتے نے، قیامت تک انہاں شہران دیاں حفاظتاں رب ذوالجلال آپ کریں۔ تے مکہ مکرمہ میرا کہنے دا مطلب ہے کہ او دے جہاں کائنات وچ شہر کوئی نہیں، تے اللہ تعالیٰ نے اس شہر دے وچ اس قرآن نو اتاریا، تے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے اتاریا، جتھے ایک نماز دی لکھ نماز بن دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جویں مکہ مدینے دی حفاظت کی تھی، ایویں اس قرآن دی بھی قیامت تک حفاظت کی، تے جن نے اس قرآن نال دل لا لیا، اللہ تعالیٰ نے اس بندیاں دی بھی حفاظت کر کے نبیاں دا وارث بنایا۔ فرمایا پھر او دا مقابلہ کون کرے جڑا کملی والے دی وراثت تقسیم کرے، تے کملی والے دی وراثت قرآن حدیث۔ اج دی محفل دا عنوان عظمت قرآن ہے، حقوق قرآن ہے، اور قرآن تو اعراض دے نقصانات، اے 3 باتاں تو سمجھنی ہیں۔ تے آؤ میں سب تو پہلے قرآن دی توجہ ذرا میرے والے رکھیا جائے، بڑی علمی انشاءاللہ گفتگو ہوئے گی۔ قرآن دا لغوی تے اصطلاحی معنی، قرآن دے لغوی کتنے معنی نے؟ 4۔ اج ویڈیو بندی پئی، ورنہ میری عادت ہوندی کہ میں نال سامعین کو سندا بھی ہوں، کیونکہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا دین دسیا سوال جواب چ دسے، نہیں تے بھائی اکرم صاحب کو میں ضرور سننا سی، سارا سوال جواب چ دسے۔ جبریل نے ایمان احسان اسلام پورا دین سنایا تے سوال جواب چ۔ حدیث جبریل میرے تو بعد حافظ الحدیث ماشاءاللہ میری جگہ تے سارے جڑی کمی رہ گئی وہ پوری کرن گے تے جواب تے تصدیق بھی کرن گے، تے باقی ورلڈ وچ جتھوں مرضی تصدیق کریا جے الحمدللہ مدینے دا ادنا جہا طالب علم ہے، کیونکہ سانو اس چیز تے ناز ہے، فخر نہیں لیکن ناز ہے کہ کتھے میں تے کتھے سرکار میری،
किथे जा टिकियां अखा मेरियां ने, मालका हर दम करा शुक्र तेरा, मैनू घेरिया रहमतां तेरियां ने, मैं मक्के मदीने ते हरमैन दी सदके, हरमैन दी धरती तो सदके ते वारी जां, जिथे किस्मतां बदलियां मेरियां ने, और सख्त मन घेर चले शिरको बिदत ते जुल्म खबासत बेहयाई और यानी फहाशी दे इस जहान अंदर मेंटल कीता इंसान नू सख्त हनेरियां ने, पर मैं कमली वाले दे हिजरत गाह ते विलादत गाह तो सदके जां जिथे किस्मतां बदलियां मेरियां। ते अल्लाह सानू भी उन्हां दी तालीम नाल जोड़ दे। ते मैं अर्ज करन लगा कि कुरान दा एक इस्तिलाही माना दसांगा, 4 लुगवी माने, ताकि तेनू अज पता लग जाए। क्योंकि जदों इंसान नू किसी चीज़ ते यकीन हो जाए तो फिर इंसान दरियावां दे सीने चिर जाता है, फिर सूलियां ते लटक के मेरे खुबैब खबाब की तरह हक का ऐलान कर जाता है, फिर मेरी सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की तरह जिस्म के 2 टुकड़े करवा के अबू जहल के सामने हक का ऐलान ते कलमा तौहीद का कलमा सुना जाता है, फिर बिलाले हबशी की तरह अग के अंगारियां ते लेट के सूरा इखलास की तौहीद का सबक सुना जाता है, फिर कह जाता है कि दश्त तो दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। कब? जदों यकीन हो जाए। तो जदों यकीन ना होवे इस कुरान की सच्चाई ते तो यकीन जानो सारी जिंदगी सादा भी नहीं पढ़ता। बीवी दे लैटर पढ़ लेगा, मुंडे दे अरबी इंग्लिश दे लैटर पढ़ लेगा, दोस्त दे लैटर पढ़ लेगा, हुकूमत दे बिल शिल इंग्लिश पढ़ लेगा, सारी जिंदगी जहल रहेगा तो इस कुरान तो रहेगा। तो मैं चाहना कि मेरी गुफ्तगू तो बाद कोई एक बच्चा, कोई एक ऐसा भाई ना जाए मगर ये चीज़ सीख के जाए, अज़म करके जाए कि हम रहें ना रहें लेकिन कुरान सीने में जमा के रखेंगे, इसको कुरान की बहार अपने दिल की बहार बना के रखें। यारों मैं दे सारे कुरान का वक्त थोड़ा है, मैं की ये फज़ाइल दसा। मैं हदीस पढ़ रहा सा, मुस्नद अहमद, मुअत्ता इमाम मालिक, सही उल इस्नाद हदीस। एक सहाबी ने सिर्फ सूरा इखलास पढ़ी, कुल हुवल्लाहु अहद, कह दो अल्लाह एक है, उसका सानी शरीक साझी कोई नहीं, और उसके बराबरे में कोई दस्तगीर सजदे के लायक कोई नहीं, और वो लम यलिद वलम यूलद, न किसी से निकला है ना उससे कोई निकला है, उसका कोई भी बेटा बीवी, ये जो कहते हैं ना ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, ये कुफर है, जुल्म है। जो कहते हैं उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, ये कुफर और जुल्म है। ऐसा कहने वाला आदमी जहन्नमी है, मुर्तद है, काफिर है। अल्लाह का ना कोई बेटा है, ना साची है, ना शरीक है, ना उसके आले मुकाबले में ना कोई आलिमुल गैब है। वो अव्वल भी है, आखिर भी है, ज़ाहिर भी है, ज़िल जबरूत भी है, वल मलकूत भी है, अला कुल्ले शैइन कदीर भी है, यफ़अलु मा यशा का मालिक भी है, फ़ाअलु लिमा युरीद भी है। और वो ऐसा है कि जो चाहे तो मौत को जिंदगी बना दे, चाहे तो जिंदगी को मौत बना दे, वो चाहे तो कतरों को दरिया कर दे, चाहे तो जर्रों को सहरा कर दे, चाहे तो यतीम बकरियां चराने वाले को सरदारे अंबिया और पूरी कायनात का बादशाह कर दे। वो अकेला ऐसा अल्लाहु समद, ऐसा बेनियाज है, पूरी कायनात फकीर भी है, मकहूर भी है, मोहताज भी है, मांगने वाली भी है। वो अकेला पूरी कायनात का दाता, लजपाल, दस्तगीर भी है कि जिसके बारे कहा कि वो चाहे तो कतरे कतरे से समंदर कर दे, चाहे तो यतीमों से पैगंबर कर दे। सहाबी ने सूरा इखलास पढ़ी, जो नस्ब है मेरे मौला का, ए कुरान की अजमत दसन लगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे सुन रहे थे तो 2 दफ़ा फरमाया वाजबत वाजबत, वाजिब हो गई, वाजिब होगी। सहाबा पूछने लगे कालू या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु मा हिया, क्या चीज़ वाजिब होगी? फरमाया इसने सूरा इखलास पढ़ी है, रहमान ने मुझे हुक्म दिया है कि इसको जन्नत की बशारत दे दो, मैंने अपनी जन्नत इस पे वाजिब कर। शर्त है कि अकीदा इसके मुताबिक हो। आज हमारा तो अकीदा यही है कि वही जो मुस्तवी अर्श था वो मदीने में उतर पड़ा मुस्तफ़ा बन के। यकीन जानो कि ये अकीदा यहूदियों ईसाइयों वाला। नबी करीम सल्लम की बात और इताअत अल्लाह की इताअत और बात है। रब्बे किबरिया की कसम कुरान मेरे हाथ में है, ज़ात अलग अलग है, बात और इताअत एक है। फिर समझो ये बात, ज़ात अलग अलग है। नबी करीम सल्लम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हैं, लेकिन अर्श वाले का बाप कोई नहीं।
آپ کی والدہ ہے، وفات موجود ہے، پیدائش موجود ہے، آپ کی بیویاں بچے موجود ہیں۔ میں آج صحیح بخاری شریف پڑھا رہا تھا اور اس میں حدیث آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انتہائی زخمی ہوا، کڑیاں اندر چلی گی، جس نے نکالی تو وہ دانت بھی شہید ہو گئے۔ تو پوچھا گیا کہ علاج کے طور پہ اس میں کیا چیز بھری گی؟ تو صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا اوپر کھڑے ہو کر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھال میں ترس میں پانی لا رہے تھے۔ فاطمہ تو زہرا حسنین کی امی جان، جس کے بیٹے جوانوں کے سردار ہیں، اور جو مسکراتی ہوئی جس نے یہ بشارت پائی کہ سب سے پہلے فاطمہ تو زہرا تجھ سے جنت میں ملاقات ہوگی، اور جس کو باپ سے اتنا پیار تھا کہ کہا جس نے میری فاطمہ تو زہرا کو دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا۔ وہ بیٹی اپنے باپ کے چہرے کو دھو رہی تھی، بیٹی باپ کے چہرے کو دھو رہی تھی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے کہ عورت اپنے باپ کے چہرے کو کس طرح صاف کرے، تو اس میں کیا بھرا گیا؟ چٹائی جلا کے خاک بھری گئی زخم دھونے کے بعد، پھر اس کو بند کیا گیا کیونکہ وہ کافی گہرا زخم بن گیا تھا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بھی نکلا ہے، لیکن رب ذوالجلال نور ہیں، اگر پہاڑ پہ تجلی پڑ جائے تو پہاڑ بھی خاک بن جائے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے صرف پہاڑ دیکھا تھا تو بے ہوش ہو کے گر گئے تھے۔ تو اب ایک جھلا آدمی یہ کہے کہ میرے اندر رب ہے، وہ یہاں دینے نا تینوں سیدہ تاں کیتا تیرے بچو رب دس، یہ عقیدے نہیں رکھنے۔ لم یلد ولم یولد، یہ سورہ اخلاص کی فضیلت میں نے کیوں بتائی؟ اس لیے کہ جس کا عقیدہ توحید بن گیا میرے رب نے جنت واجب کر دی۔ من حقق التوحید فقد وجب الجنہ، جس نے توحید کو ثابت کر دیا جنت واجب ہو گئی۔ تو اس لیے کوئی بھائی مجمع میں ایسا نہ ہو کہ آج کا درس سننے کے بعد مرتا ہے مر جائے، کٹتا ہے کٹ جائے، پر میرے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنا۔ تو ایک بات بھی ذہن میں رکھنا، بے نماز بھی شرک کرتا ہے، وہ اپنے نفس کی پوجا کر کے شرک کرتا ہے۔ کہاں لکھا ہے؟ اس قرآن میں لکھا ہے، کیونکہ میں ابھی حدیث پڑھ کے آیا ہوں۔ جو قرآن کے حلال کو حلال نہ جانے، اس کے حرام کو حرام نہ جانے، ما آمن بالقرآن، اس کا قرآن پہ کوئی ایمان نہیں۔ تو 700 آیت میں حکم آ جائے کہ نماز پڑھ، اس کی 87 جنگوں میں چھٹی نہیں، اس کی کملی والے کو چھٹی نہیں، آدم علیہ السلام سے لے کے کسی نبی کو چھوڑنے کی اجازت نہیں، تو کیا آج ہمیں 5 نمازیں چھوڑنے کی اجازت ہے؟ ہم نبیوں سے تو زیادہ نہیں بڑھ گئے، ہم صحابہ رضوان علیہ اجمعین سے تو زیادہ نہیں بڑھ گئے۔ تو جب اس میں 600-700 آیت ہے تو ہم نماز نہ پڑھیں تو پھر اس پہ کیا ایمان ہوگا؟ خالی سبحان اللہ اور لوریاں ونگا سنن نال نجات نہیں ہونی۔ مومن وہ ہے جو اس کے حلال کو حلال جانے، جو اس کے حرام کو حرام جانے۔ ہاں یہ نہ کہنا کہ قرآن کا ترجمہ پڑھنے سے آدمی گمراہ ہو جاتا ہے۔ رب ذوالجلال کی قسم، یہ نور ہدایت بھی ہے، یہ شفا بھی ہے، یہ ہدا بھی ہے، اصل الاصول بھی ہے، سارے علوم کا اصل اور چشمہ منبع محور مصدر بھی ہے، یہ ساری ہدایت کا اصل الاصول بھی ہے، اور پورے علوم کا بادشاہ بھی ہے، پوری آسمانی کتابوں کا سردار بھی ہے۔ اس کے بارے تو میرے احسان اللہ ظہیر رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ پورے عالم پہ ہوں میں چھایا ہوا، اس لیے کہ مستند ہے میرا فرمایا ہوا، کہ قرآن کے مقابلے میں دوسرا کوئی حکم، جس طرح میرا رحمان اعلیٰ اسی طرح اس کا قرآن بھی اعلیٰ، جس سینے پہ نازل ہوا وہ بھی اعلیٰ، جس مدینے میں نازل ہوا وہ بھی اعلیٰ، جس مکہ میں نازل ہوا وہ حرم پاک بھی اعلیٰ، اور جس نے سب سے پہلے تصدیق کی میرا صدیق بھی ساری کائنات سے اعلیٰ۔ جنت کے ایسے تو نہیں 8 دروازے کھل گئے۔ تو آؤ یہ حدیث اب یاد رہے گی۔ صحابی نے سورہ اخلاص پڑھی، 2 مرتبہ صادقو امین جس کے لبوں پہ سر جھکا کے بولے تو قرآن بنے، سر اٹھا کے بولے تو قرآن کا بیان بنے۔ اس ہستی نے کہا وجبت وجبت، اے خوش نصیب تجھ پہ جنت واجب ہوگی۔ کیا ہوگی؟ تو آج کے بعد سارے بھائی سورہ اخلاص کا ترجمہ پڑھو، اور 3 مرتبہ پڑھیں تو پورے قرآن کے 30 پاروں کا ثواب، 10 مرتبہ پڑھو تو پورے قرآن
قرآن کے ثواب کے بعد اللہ جنت میں ایک محل بنا دے. اور سورہ بقرہ کی جو 2 آیتیں ابھی رات پڑھ کے سو جائے گا، زندگی عمل سے بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ ناری اپنی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. 2 آیتیں سورہ بقرہ کی پڑھ کے سو، 3 انعام ملیں گے. رب آپ حفاظت کرے گا، ساری رات کا سونا عبادت بنے گا، اور جو کلمے کہے گا وہ قبول ہوں گے، کیونکہ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں یہ عرش والے نے ایک ایسا عرش سے خزانہ دیا ہے کہ اس جیسے نور دوسرے اترے ہی نہیں. اور صحیح بات ہے، میں آپ سے پوچھ لوں نا کہ سورہ فاتحہ اتنی عظیم سورت ہے کہ اس کے کتنے 25 یا 27 نام ہیں. کافیہ بھی ہے، یا وافیہ بھی ہے، شافیہ بھی، ام الکتاب بھی ہے، سب المثانی بھی ہے، قرآن عظیم بھی ہے، الصلاۃ بھی ہے، پھر یہ اساس بھی ہے، یہ ام الکتاب بھی ہے، ام القرآن بھی ہے، اور الفاتحہ بھی ہے. یہ اتنی عظیم صورت ہے کہ میرے رحمان نے اس کی اتنی قدر کی. جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو میرے رحمان صدقے تیری رحمت پہ، صدقے تیری شفقت پہ، صدقے تیری قدردانی پہ، جو آواز دے کے کہتا ہے کہ اے بندے تو چل کے آ، میں دوڑ کے آؤں، تو پچھلی رات مسلے پہ کھڑا ہو، میں پہلے آسمان پہ آ کے سنوں، اور تو ایک آنسو بہا، میں رحمت کے دریا بہاؤں. جب تو درد دل سے کہے گا الحمدللہ رب العالمین، میں آگے سے جواب دوں گا حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی. تو کہے گا الرحمن الرحیم، میں جواب دوں گا اثنى علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی. تو کہے گا مالک یوم الدین، میں جواب دوں گا مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی اور عظمت بیان کی. جب تو یہ کہے گا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے عرش والے مجھے سمجھ آ گیا قرآن کا سبق کیا ہے، قرآن نے کیا انقلاب لایا ہے، ہم تیری ہی عبادت کریں گے، تجھ ہی سے مدد مانگیں گے. آج میں وعدہ کرتا ہوں، مر تو سکتا ہوں، تیرے علاوہ دوسرا الہ اور معبود نہیں بناؤں گا. کٹ تو سکتا ہوں، تیرا در چھوڑ کے کسی غیر کے در پہ نہیں جاؤں گا. اگرچہ محتاج کو در غیر پہ جاتے ہوئے حیا کیسی، پر بات اتنی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں، اس لیے بھوکا تو مر سکتا ہوں، پر در غیر پہ جاتے ہوئے شرم آتا ہوں. جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، آواز آتی ہے ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، اے میرے بندے اب تو مانگتا چلا جا، میں دیتا چلا جاؤں. پوری کائنات مانگ مانگ کے تھک سکتی ہے، پر میرے خزانوں میں کمی نہیں آ سکتی. تو جس کی ایک ایک صورت رحمان کو اتنی پسند ہو کہ رب آپ جواب دے. پھر حدیث سنو، ابھی میں حدیث پڑھ رہا تھا، فرمایا اللہ تعالیٰ کسی بات کو کان لگا کے اتنا نہیں سنتے جتنا اپنے محبوب کا قرآن کان لگا کے سنتے تھے. اور جب آدمی قرآن پڑھتا ہے نا تو آسمان کے نورانی فرشتے بلبوں کمکموں کی شکل میں اوپر سایہ فگن ہو جاتے. ایویں نہیں شیخ پریان دے دسن، ایک ایک حرفوں دے دے نیکیاں نے مل دیاں، دور ہو جان جو سیاہیاں نے دل دیاں، اور جنت دیاں حوراں دیکھ کے نے کھل دیاں. واہ میرا مولا نے میری قسمت چنگی بنائیا، چٹھی آسمانوں احمد سرور نو آئی. اور انہوں پڑھیا کرو. صحیح بات ہے، بہت سارے لوگ سادہ قرآن نہیں پڑھنا چاہنا. میں انہوں نے بارے دساں گا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ یہ بندیاں نو نا انیا کر کے اٹھائے گا قبر وچ. میں نہیں، وقت بڑا تھوڑا ہے، میں تاں تیزی نال جا رہا ہوں. سورہ طٰہٰ پڑھ کے دیکھو، حکم ہو رہا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. سونیا جڑا میرے ذکر تو میرے قرآن تو منہ پھیرے گا، کیونکہ قرآن جڑا پڑھن لگ پوے او دا ذکر زمین تے بن جاندا ہے، او دی روح آسمان تے بن جاندا. اور میں اعلان کرنا اہل القرآن اہل اللہ وخاصتہ، ان للہ اہلین، میرے خاص ترین مختص مجتبہ مختار چنے ہوئے بندے بہت پیارے تے قریبی او ہوندے نے جنہاں نوں میں قرآن دی دولت عطا کر. پھر آواز آندی قیامت والے دن رب سامنے پیار نال بٹھا کے کہے گے اور پڑھدا جا تے میریاں جنت دیاں 100 منزلاں طے کردا جا. جتھے ناز دی سین آئے گی تیرا آخری محل ہوئے گا تے قرآن بول پے گا یا رب حلیہ تاج الکرامہ، یا رب البسہ تاج الکرامہ والعزہ. اور نال یہ قرآن کہے گا ورضا عنہ یرضا ربہ. قرآن کہے گا یا اللہ میں تاں راضی ہوں کہ اس بندے تے تو راضی ہو جائے. رحمان کہے گا جا میری کلام میں راضی.
قرآن کہے گا یا اللہ انہوں تاج پہنا دے ایسا کہ دنیا دیکھے، تے تاج تو بعد پورا کرامت تے عزت تے شرف دا لباس پہنا دے۔ اے حرم والے امام ویندے ہو نا ماشاءاللہ جدوں آندے نے تے اگے پیچھے پولیس تے سر ہاتھ چومن والی دنیا ہوندی ہے، اگر پولیس نہ ہوئے تے لوگ گھر تک پہنچن نہ دے۔ اسی تو اتنے کتنے دسیوں سال منظر ویکھیا مسجد نبوی تے بیت اللہ شریف، جدو امام حرم جاندے نے گھرانوں تے آندے نے تے پولیس نہ ہوئے تے گھنٹے لگ جان، لوگ ایویں چومن والے ہوندے نے جویں شہد دے چھتے تے مکھیاں بیٹھیاں، نہیں تے ٹی وی تے حج عمرے دے وچ دیکھ لیا جے منظر۔ ایک کدی دولت ہے اس قرآن کہ جڑا یہ نال ایتھے ہی نہیں، الماہر بالقرآن مع اکرام البررہ، تو قرآن پڑھ اللہ نیکوکار فرشتیاں دی صف وچ شامل کر دے۔ فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، تو قرآن پڑھ اگر دنیا تے رشک ہے گئے تے دو خوش نصیباں تے، ایک او بندہ آتا اللہ القرآن یتلوہ اناء اللیل والنہار، دن بھی قرآن پڑھدا ہے تے رات بھی قرآن پڑھدا ہے، اے دے تے رشک کیتا کر یا اللہ مینوں ایویں دا بنا دے، میرے بچیاں نوں ایویں دا بنا دے۔ تے یا دوجا او سخی فیاض بہادر بندہ جنہوں یہ سمجھ آگئی الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، جس بندے نو مال ملیا انہیں زکاة نہ دیتی، اے مال گنجا سپ ہوئے گا، مال ملیا انہیں حق ادا نہ کیتا قارون دے نال ہوئے گا، فرعون دے نال ہوئے گا، جنہوں مال تے دولت ملی نماز چھڑ گیا، تکبر غرور وچ آ کے رب دا مقابلہ کرن لگ پیا، انبیاء دے مشن تے منصب تو نفرت کرن لگ پیا، کیونکہ انہیں کہا بھی میں اتھے مسجد جاواں تے میری شان ہے معاف کرنا، کئی میں وڈیرے ویکھے نے آدھے نے جی مسیتے جانا تے کمیاں دا کام ہے، صحیح گل ہے۔ انہوں نے عید والے ساڑھے ایک ممبر صاحب سی اللہ معاف کرے فوت ہو گیا، انہوں چک کے عید والے دن مسیتے لے آندے تو بکھی پہ کے چھوٹ کے باہر جانا رہے، آدھا آجو ہن پھاڑ کے ویکھو۔ اے حالانکہ چلیو مسجد جانا کمیاں دا کم نہیں، مسجد جانا سارے نبیاں دے سردار دی سنت۔ میرے کملی والے نے گھر بعد تے بنایا، مسجد نبوی پہلے بنائی، اب بنائیے کہ نہیں؟ میرے ابراہیم خلیل اللہ نے بیت اللہ بنایا، اللہ نے سارے نبیاں دا دادا بنا چھڑے، اجے پتھر تے قدم لا چھڑے تے شہر تڑپ کے کہندا ہے زمین پہ سجدے کیے تو پڑھا نشان جبیں پہ، کبھی خلیل اللہ کی سنت کو زندہ کر، کبھی ایسا بھی سجدہ کر پڑھے نشان زمین پہ۔ جاجے بھی ویخ رب دے شیر بت شکن بت توڑن والے دے قدم مقامے ابراہیم تے کھڑے نے کہ میرا حال لیاقت صاحب گئے جے نا کھڑے نے، قیامت تک گواہی دے رہے ہیں کہ اس ہستی دے قدم لگے نے جنہیں بت گرائے سے، یا پھر کملی والے نے بت گرائے۔ قرآن جا الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، جب کملی والے داخل ہوئے 360 بت تھے، تو یہ منظر بنا جب اللہ نے دکھائے اپنی رحمت کے نظارے تو بت خانے میں بت گرنے لگے خوف کے مارے، اور بنیا سی منظر کے نہیں، اے بھی اس قرآن دی برکت ہے۔ پہلے ایک ویلا سی کہ قرآن سن کے کناں چ انگلیاں پاندے سن، اے دے مقابلے چ گان والیاں گانے گان والیاں گلوکارہ تے اداکارہ خریدیاں گئیاں، پر عرش والے نے کیا سونیا اس شمع کو کون بجھائے جس کو روشن عرش والا خدا کرے، فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، میرے محبوب کو سنانا تیرا کام ہے، بچانا تیرے رب قدیر تک کام ہے، تو قرآن سنائی جا، اے تے دنیا دا جہان ہے، میں سدرۃ المنتہا تک سمیت جوڑیاں پوری کائنات تو بلند کر کے چھوڑا، ورفعنا لک ذکرک، اے ساری شان ملی تے اس قرآن نال۔ اج اسی ذلیل ہوئے ہیں اس قرآن نو چھڑ کے۔ میں دسن لگا سا مکہ مکرمہ دے گورنر غلام بن گئے ابن ابزہ، صحیح حدیث دا واقعہ، فاروق اعظم تے اعتراض ہویا کہ کدی غلاماں نو بھی حرم پاک دا مکہ مکرمہ دا گورنر بنایا؟ کہن لگے کہ اس غلام دے کول قرآن دا علم سی، تے جدے کول قرآن دا علم ہوئے، کملی والے دی یہ تعلیم ہے، قبر وچ 4-5 دفنانے نے جنگ ہے، قبرہ نہیں کھودیاں جانیاں، 4-5 بھی ایک قبر وچ دفنائے جا سکتے ہیں۔ کملی والے نے فرمایا کہ قبرہ مزید نہیں، سب تو پہلے قاری قرآن نو داخل کرو۔
امامت دی باری آئی تو فرمایا اقرأکم بکتاب اللہ، جڑا علم رکھدا ہے قرآن اللہ دے کتاب دا زیادہ او امامت کروائے۔ دفن دی باری آئی تو انہوں پہلے کیتا، ہن تسی ویندے رہندے ہو منڈا غریب دا ہے جنہوں ماڑا کہندے ہو، او مسئلے تے کھڑا ہو گیا ایس قرآن دی برکت میں، باقی پیچھے ہاتھ بن کے کھڑے ہو گئے۔ اتو آواز آئی گورنر صاحب، چیف جسٹس صاحب، آرمی چیف، ملک، بادشاہ، بڑیاں بڑیاں دولتاں والے، جن نے اس غریب بچے تو رکوع سجدے چ سر پہلے چک دیتا، میں سر گدے دا بدل کے رکھ دیں، ان دی غلامی کرنی ہے، کیونکہ میں انہوں محبوب دا وارث بنا کے قرآن دی دولت دے کے مسلے تے امام بنائے۔ اگر امامت مل دی ہے دنیا آخر دی، جنت دی قیادت تے سیادت مل دی ہے تے ایس قرآن دے تے آج اسی اے چھڑ بیٹھے۔ فاروق اعظم کہندے نے انہوں قرآن دی وجہ تو مکے دا گورنر بنایا۔ اگلی بات سنو، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اگر قرآن سینے نہ لالو تے فاروق اعظم کہندے نے نحن قوم اعزنا اللہ بالقرآن، سانو ساری کائنات تے فتح ملی ہے تے ایسے قرآن نال ملی، تو جدو قرآن چھڑیا تے اسی ذلیل ہو گئے۔ آج یقین جانو اسی قرآن دے کسے مسئلے تے بھی عمل نہیں کرتے۔ قرآن کہندا ہے سود رب نال اعلان جنگ ہے، اسی اولی اولی سارے ہی سود تے لگے۔ قرآن کہندا ہے جدو زنا آ جاوے تے پھر غیرت ختم ہو جاندی، آج اسی اوریانی فحاشی وچ آ کے زنا عام پہ کرنے۔ قرآن کہندا ہے اگر مینوں مننا جے تے میں غیرت تے رحمت دی کتاب ہاں، میرے وچ حکم اے وے کہ کوئی عورت گھر وچ زور دی اڈی نہ مارے کہ گلی وچ اودی پازیب دی آواز بندہ سن۔ اج ساڈے چوکاں سڑکاں تے ناچ گانے لگے۔ اے جلوس تے ویکھیا نا، میلاد دے جلوس تے بڑیاں بندے کٹھے پہ نچ دے۔ تو صحابیات جنہاں قرآن پڑھیا سی وہ فرماندیاں سن ساڈا جنازہ بھی جاوے تے علی رات دے اندھیرے وچ جائے۔ کہا کیوں؟ فرمایا قرآن کہندا ہے اے قرآن نو مننا کہ یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن لا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن۔ فرمایا مومنہ او نے، مومنات، مسلمات، قانتات، تائبات، عابدات، کہ کوئی عورت زور دی اڈی نہ مارے کہ آواز غیر سنے، اور کوئی چادر لے آؤں تو باہر نہ نکلے۔ اتنی اتنی چادر عورتاں تھلے چھڑ کے چل دیاں سن۔ اج تسی ویکھ رہے کہ کئی پا پجامے تردیاں نے، کئیاں پائے ہوئے غرارے نے، ہاتھاں وچ بیگ تے بٹوے پھڑے تے سرخی نال ہونٹ سوارے نے، تے موڈے نال موڈا مار دیاں تے اکھاں نال اشارے نے۔ مینوں کہندے نے چپ کر بولی نہ، ایک قوم ترک دی جا رہی۔ اینو قرآن نو مننا دیں، اگر یہ ماننا ہے تو پھر گستاخی کیا ہو؟ یاد رکھو وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم ذلیل ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اور بھئی حقیقت ہے یا نہیں؟ تو انشاءاللہ آج تو بعد وعدہ کرو ہاں کہ قرآن انہوں سمجھ آندا ہے جنہوں یقین آ جاوے کہ یہ سچی کتاب۔ تو میں آغاز کیتا سی کہ جدے دل چ یقین آ جائے کدی وہ ڈول دا۔ اچھا تسی کالج دے لوگ بیٹھے ہو، ماشاءاللہ میرے ویران نے تھے 3 کالج بنائے نے، اللہ مزید ترقی عطا فرمائے۔ بھائی اکرم صاحب، اسلم صاحب، رمضان صاحب، کالج دے بچیاں میں ایک پیغام دے کے جا رہے ہیں، اور بچیاں انشاءاللہ ہونا سی تے ویڈیو دے ذریعے تے پہنچے گا۔ سائنس نے، علم ٹیکنالوجی ہوئے یا بیالوجی ہوئے، فزکس ہوئے یا کیمسٹری ہوئے، علم اعلیٰ ہوئے یا اوسط ہوئے، یا علم ادنا ہوئے، یا علم ریاضیات ہوئے، یا علم قرآن تفسیر، نحو صرف یا بلاغہ ہوئے، کوئی علوم 37 علوم نے، انہاں جو کوئی علم ہوئے، میں سارے دلائل براہین نو سامنے رکھ کے بات کرن لگا۔ آج کوئی بھی ایجاد سامنے آندی نال او دے ایک ہدایات دی کاپی تے ڈائری مل دی۔ فریج ایجاد ہوئی نال ڈائری ملی، اے موبائل ایجاد ہویا نال چلاون دی ہدایات دی ڈائری ملی،
کوئی راکٹ بنیا، کوئی بمب، کوئی چیز بنی وہ ڈائری، حتیٰ کہ ٹریکٹر نال بھی ڈائری، ایک ایک چیز دے چلان دا طریقہ کار ملیا یا نہیں؟ ورنہ سعودیہ تو اتنے 110 بجلی ہے، ایتھے 220 ہے، جنہوں نے نہیں پتا ہوتا اتوں لیا نے چیز ہے، جی لاں دے جاندے نے وہ پہلے پٹاکا مارے۔ ڈائری ملی نا، رب کہندے نے میں ایک مشینری بنائی سی، فرشتے بنائے تے کن کہہ کے، سنیا جے غور نال بات بڑی اہم ہے، جنت بنائی تے کن کہہ کے، حوراں بنائیاں تے کن کہہ کے، زمین آسمان 7 ٹکائے تے کن کہہ کے، 500 سال موٹے، میں پورا جہان بنایا تے کن کہہ کے، پر بندے آدھی قدر سمجھ جا، جدو تینوں پیدا کیتا تے خلق تو کبدیا، اپنے دونوں ہتھاں مبارکہ نال تیرا ڈھانچہ بنا، پھر تینوں اتنی عظمت دیتی کہ نورانیاں نے کیا سجدہ کرو، جنہیں سجدہ نہیں کیتا ابلیس لعین ملعون شیطان بنا دیتا، مطرود کر دیتا، تیری عظمت نو جنہیں تسلیم نہیں کیتا، تیری مشینری بنائی تے میں بنائی، جسم مٹی تو بنایا، غذا بھی مٹی تو دیتی، روح میں اپنے فضل کرم نال اوپر تو پھونکی، خود جدو روح ڈالی تے دی غذا بھی قرآن دی شکل اچ نال دیتی، کی دی شکل اچ؟ ہن قیامت تک اب میرے ویرو میں ہاتھ بن کے گزارش کرانگا، جسم ابو لہب دا ہوئے، جسم ابو جہل دا ہوئے، کسے سید قریشی دا ہوئے، کسے ہاشمی دا ہوئے، کسے بہادر بے باک نڈر دا ہوئے، کسے قارون دی دولت رکھن والے شہزادے دا ہوئے، اگر روح بلالی نہ ہوئے تے او دے نالوں گٹر دا کیڑا زیادہ قیمتی۔ جسم دی قدر ہوندی ہے روح نال، جدو روح نکل جائے تے آپاں کیوں جی سردار اکرم صاحب کنے کو دین رکھنے مرن دبا، آواز آندی ہے جنہ دی خاطر لکھاں پاپ کمائے، کتھے نہیں وہ آج کر دے، سارے کہن جلدی چکو کرے رات نہ پہ جائے، بابو چودھری چیف جرنل کرنل اندر اس کر دے، تے جنہ دی خاطر رشوت تے حرام کرمایا او غسل نہیں دین دے ڈر دے، کہندے نے مولوی صاحب کرائے دا سدو، حالانکہ کملی والے کہندے نے اے عائشہ رضی اللہ عنہا اگر میں زندہ رہا تو میں تینوں آپ غسل دیاں، حق تے بندا ہے قریبیاں دا، لیکن اسی اوتھے بھی کمی رکھ، مولوی صاحب دی شامت آئی ہوندی ہے بھی تو غسل نہ دیتا تے کون دے گا، تو گیا کتھے سے؟ اور غسل دینا تے بیٹے بیٹیاں دا کام ہے، جنازے پڑھنے پڑھانے تے بیٹیاں دا کام ہے، اور جنہ درد باپ دا بیٹے نو ہے مینوں تینوں ہو سکتا، لیکن اسی یہ سارے اصول ہی بدل دیتے، ایک بھی اصول باقی۔ برحال بات لمبی نہ ہوئے، میں عرض کیتی سی روح رب نے دی دوائی بھی آسمان تو کلی تے روح بھی، تے جے روح نہیں تے جسم دی قیمت، اج سچی گل ہے روح دا علاج ہی کو نہیں کردا، جسم دی بڑی فکر ہے، گھنٹیاں تے شیشے اگے کھلونے، میں گلاں حقائق تے مربی نہیں کرنا، اگر ایسے جسم اتے نک دا پانی لگ جائے چہرے تے، وڈے تو وڈا چودھری ہوئے گا پاویں توتی چکنی پوے، کول کپڑا نہ ہوئے تے شلوار کھول کے قمیض چک کے صاف کرے گا لگا نہیں رہن دے، حالانکہ وہ پانی پاک ہے، لعاب تھوک نک دا پانی کان دا پانی پاک ہے، اے نجس نہیں، لگیا رہن نہیں دیندا، تے دل سارا کالا ہو گیا کدی رو کے توبہ دیان سنا لے، انہوں کدی نہیں صاف کیتا، حالانکہ دل میت ہوئے تو انسان سارا ہی میت ہے، بندے دی قیمت ہی دل نال ہے، جب دل آباد تھا تو ٹپکتی تھی ہر شے سے بہار، جب دل بھی یہ باں ہو گیا تو پورا عالم ویراں ہو گیا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے دلوں کی شفا بنایا ہے تو قرآن بنایا ہے۔ لے آؤ آج میں دونوں ایک دردناک واقعہ سنان لگیا، ویسے تو یقین کر لو تھے میں گل مکا دینی، قرآن کسی نے سونے نال لکھیا، سونے نال، 2 کتاباں سونے نال لکھیاں گئی، سونے دے پانی نال، کیڑیاں بلا؟ اور کوئی گل نہیں، ویڈیو بندی پئی تے کی ہے بول پو کیڑا نکاح اٹھ جانا، ایک قرآن تے ایک صحیح بخاری شریف، ایک قرآن تے ایک قرآن معجزہ ہے رحمان دی کلام ہون وچ،
اور صحیح بخاری معجزہ ہے کملی والے دی حدیث ہونا نہ صحیح بخاری دا مقابلہ ہے پورے ورلڈ وچ تے نہ رب دے قرآن دا مقابلہ ایویں نہیں میرے یزدانی شہید کہندے کہندے شہید ہو گئے کہ جدے ہاتھ قرآن حدیث ہوئے دی قسمت دی کی ریس ہوئے جدے کول مسلم بخاری ہے دے کول تے دولت ساری میں عرض کر رہا ہوں پہلی غلطی آئی فَأَسَا فِرْعَوْنُ الرَّسُولِ دی جگہ تے نون تے زبر پا دیتی پہلے کاری نہیں پڑھیا انہیں پاویں آبے زر نہ لکھیا جے جاؤ ایک غلط ہے انہوں دوبارہ لکھو تے کافر من گئے کہ واقعی مولا تو یہ دی حفاظت کیتی ہے 7 سال دے نبینے بچے قرآن دے حافظ ویکھے نبینے بچے قرآن دے حافظ اللہ اکبر اللہ اکبر دعا کرو اللہ ساڑھے بچیاں میں قرآن دا عالم بنا دے میں دسے اسی بھی رشک جائز ہے تے قرآن والے تھے اگر امامت دیتی سرداری فرشتیاں دے نال صفحہ میں کھڑا کیتا تے قرآن والے نے اللہ نے خاص ترین اپنا بنایا تے قرآن والے فرمایا قیامت والے دن میں یہ سفارشی ہے تے قبر وچوں لے کے جنت تک بھی قرآن پہنچائے گا تے قبر وچ ساتھ بھی قرآن دے گا تے جنہیں قرآن نو بھلا دیتا کانڈ پیچھے سٹیا حکم دیتا کہ من اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا جنہیں میرے قرآن ذکر تو منہ پھیریا پاویں عملن پھیرے قولن پھیرے تلاوت چھڑے اے تے ایمان چھڑے اے دے کول علاج نہ کروائے انہوں اپنا طبیب رہنما ڈاکٹر حکیم نہ منے یہ ساریاں اعراض تے انکار دیاں صورتاں نے فرمایا میں انہوں 3 سزاواں دینا ایک دا سینہ تنگ کر دینا زیے کن ایویں جو آسمان والے چڑھ رہے مرے گا تے چہرہ کالا سیاہ ہوئے گا نک ڈنگی ہوئے گی بری موت آئے گی ہاتھ 2 تے کم 100 ہونگے ساری زندگی ککھ نہیں سکھ سکتا اینا کماں وچ تے جیلاں دے تکے کھاندہ مر جائے گا پاویں دنیا دا بادشاہ کیوں کتنے بادشاہ میں مر دے ویکھے تساں بھی ویکھے تو فرمایا دوجی سزا سی یہ دیں گے نحشرہ یوم القیامت اعمی جدو قبر وچ اٹھے گا تے اکھاں تو انا ہوئے گا اندھے دے 2 معنی نے ایک بصیرت دا اندھا جدھر ویکھے گا جہنم دی کالی آگ نظر آئے گا ایک دلیل نہیں ہوئے گی کہ میں رب دے سامنے کی کہوں انہوں کہندے نے بصیرت دا اندھا ایک حقیقی اندھا جدے کول اکھاں ہی نہیں تے کہے گا کہ رب لما حشرتنی اعمی یا اللہ میں تے دنیا چ بڑیاں فلماں ڈرامے تاش بڑا کچھ ویکھیا پارکاں ویکھیاں دبئی دیاں سیراں کیتیاں اج مینوں کیوں نہ اٹھایا جواب آئے گا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتھا تو میرے قرآن تو اندھا ہو گئے ہوں اج میں تینوں اندھا کر کے جہنم دی آگ وچ پاؤں نہ کملی والے دا دیدار ہوئے گا نہ رب دی زیارت ہوئے گی نہ جنت ویکھے گا نہ حوراں دے دیدار تے چمکار ویکھے گا او حوراں کہ جڑی دوپٹہ لہرا دے وے تے زمین آسمان خوشبو نال بھر جائے جڑی مسکرا پوے تے 14ویں رات دا چن شرما جائے سورج دی روشنی ختم ہو جائے جڑی کوڑے کھو وچ لعاب پائے تے کھو مٹھے ہو جائے 70 ریشمی ہلا پائے تے ہڈیاں دا گودا نظر آئے مطہرتن ہر چیز تو پاک اگر وہ رو رو کے دعاواں کر دیا نے تے قرآن والے واسطے جن انہوں عمل کر کے وکھایا آج اسی یہ دے تو عمل چھڑی بیٹھے ہیں تے میرے بھائیو میں تو آڑے کے گزارش کرانگا کہ میں سائنس نال 37 علوم نال ایک مثال دے کے گل تو آڑے دماغ چ پانی چاہتا سا کہ کوئی انسان مشینری بنائے تے نال ہدایت دی کتاب کاپی ان کی آنے دے گائیڈ بک ہوندی ہے نا تے اللہ نے اے مشینری تیری میری اپنے ہتھاں نال بنائی تے نال اس قرآن نو گائیڈ بک دیتی طبیب رہنما ہادی مرشد دستور منشور حکم فیصلہ سرچشمہ خدا منبع مستر رب ذوالجلال دے قرب دا ذریعہ فرمایا ابشروا بہذا الکتاب وہ لوگو اس کتاب نال خوش ہو جاؤ فإن هذا الكتاب ترہ بید اللہ جدہ ایک کنارہ عرش والے دے ہاتھ ویچے دوجہ انسانہ دے ہاتھ ویچے فتمسکو بھی انہوں مضبوطی نال تھام لو لن تذلوا ولن تہلکوا بعدہ عبدا میں محمد کریم صادق مصدوق
جنہوں دشمنہ نے کیا ما جربنا کا الا صادقا و امینا. سونے مذہب دا اختلاف اپنی جگہ، دشمنی حسد بغض اپنی جگہ. 40 سال تیرا زہر باطن ویکھیا ہے، راہ پہ کے ویکھیا ہے، واہ پہ کے ویکھیا ہے. تیرے جیا سچا تے سچا ماں نے جنیا ہی کو نہیں. مدد الدہور وما اتینا بمثلہا ولقد اتا قد عجزنا النساء عن نظرائها ما احسن منک وجہن. کسے آنکھ نے تیرے تو حسین دیکھیا نہیں، کسے ماں نے آج تک جنیا نہیں. یا صاحب الجمال یا سید البشر من وجہک المنیر قد نور القمر. احسن منک لم ترقت عین واجل منک لم تلد النساء. خلقت مبرئا من کل عیب کانما خلقت کما تشاء. میرا عرش والا رب ایسے بناتا چلا گیا جیسے تسی فرماتے چلے گئے. ایسا بنایا کہ پوری کائنات دے دیکھ کے لوگ کہنے لگے کہ ماواں قیامت تک بانج ہو چکیاں نے. سید آمنہ دے لال دی مثال کون دے وے؟ کالے حبشی بلال دی مثال پورے جگ وچ کو. تو فرمایا فتمسکو بہ، ایس قرآن نو تھام لو، لن تزلو ولن تہلکو بعدہو ابدا. نہ کبھی گمراہ ہوگے نہ کبھی ہلاک ہوگے. تو آج ایسی ایس قرآن تے عمل نہیں کرتے. تو انہیں مثال سن لو، میرے فاضل شیخ آگے نے اے ماشاءاللہ عملی واز نے قرآن مجید جنہاں نے ماشاءاللہ محنتاں کیتیاں نے. انہاں دے کولوں جڑا سنو گے تو انہوں انشاءاللہ اثر بھی ہوئے گا. آندے نے حقیقت ہو تو دل سینوں سے کھچے آتے ہیں وائس. حقیقت خود کو منوا لیتی ہے مانی نہیں جاتی. من واعظ بکلامہ ضاع سہامہ ومن واعظ بعملہ نفذ سہامہ. جنہیں گلاں دے واز کیتے او دی ساری کلام تے محنت برباد گئی، او دے تیر نشانے تے نہ لگے. تے جنہیں عمل دا واز کیتا 1700 سال گزر گئے نے، میرے محبوب دا واز اجے بھی دلاں دے وچ موجود تے قیامت تک موجود رہے گا جنہاں نے واز عمل دا کیتا ہے. دعا کر اللہ تیری میری زندگی عملاً بدل دے. تے میں ہن تانوں پوچھ رہا سی بھی جدو اللہ تعالیٰ نے مشینری بنائی تے گائیڈ لائن اے قرآن دیتا، ہن اج اسی اس قرآن تے عمل کیوں نہیں کرتے؟ باقی ہر بندہ عمل کردا ہے ہر کتاب تے، کردا ہے کہ نہیں؟ وہ سائنس ہوئے، کوئی سائنسی ایجاد ہوئے، ہر بندہ اس گائیڈ لائن تے چلدا ہے جڑی نال بنان والے دیندے نے، او دے الٹ نہیں کرنا. مثلا گڈی ہے نا، او دے لازمی جویں ہدایات نے اویں چلانا پیندا ہے، نہیں تے پانی نہ پاؤ تے اگ لگ جائے، لگ جاندی کہ جنی مرضی مہنگی لے لو، ریڈیلیٹر لیک ہو جائے تے اگ لگ جاندی. تے اے جڑی رب نے ہدایت دا خط بھیجیا ہے، جس رات وچ آیا اور رات ہزارہ مہینیاں تو افضل، جس محبوب دے سینے تے آیا سینہ افضل، میرے محبوب دا پسینہ افضل، جنہ منیا او ساری کائنات دے فرشتیاں تو اور سارے جہان تو افضل، جس جگہ تے اتریا مدینہ تے مکہ افضل، جنہ تصدیق کیتی سارے صدیقاں دے امام بن کے، جنت دے 8 دروازے کھل کے آوازاں آ رہی نے، صدیق تیرے نال دا بھی امتی مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. فاروق اعظم کہندے نے تو جب آستہ چلا لیکن بازی سب سے لے گیا. تے اج تسی اینو مان لو تے اسی تے تسی افضل نہیں ہو سکتے. تے ہن میں تواڈے کول ایک وعدہ لینا ہے کہ قرآن مجید دا ترجمہ کیڑا کیڑا پائی پڑے گا، سادہ تے ترجمہ. ہاتھ کھڑا کرو حمل. میری عادت ہے میں کدے ایویں نہیں درس چھڈیا، ہاتھ چکو ہاں میں ویندا پیا ویڈیو بندی بھی رب ویندا پیا. ہن کئی ہاتھوں تا نہیں پہ چک دے بھی نہ تا رب ساڈا ویکھ کے تصویر لے لے. میں دسیا بھی قیامت نو بندہ قبر وچوں انا اٹھے گا جدے خلاف قرآن ہوئے. القرآن حجت لک او علیک اقرأ القرآن فإنه یاتی یوم القیامت شفیعا لاصحابہ. اہل القرآن اہل اللہ وخاصۃ. ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع بآخرین لا حسد الا فی اثنتین. ابشروا بهذا الكتاب طرفه بأيديكم وطرفه بيد الله فتمسكوا به فتمسكوا به لن تزلوا ولن تهلكوا بعده ابدا. گارنٹیاں میرے محبوب نے دتیاں. تسی قرآن سینے نہ لاؤ، جنت دیاں حوراں تہاڈی زندگی تے رشک کرن. تسی جنت جاؤ گے دوڑ کے دروازے کھولن گی اور میرا رحمان اتنا خوش ہوئے گا کہ قرآن والے منہ دے اتے فرشتے لب رکھ کے خوشبو لیں گے. تے آج اسی انہاں چیزاں نو بھولی گئے. تے آ سنو آخری پیغام میرے شیخ آ گئے نے.
لیکن اے ایک نا رب تعالیٰ دی قسم ہے، میں یہ تمہیں نالے دیدار کرانا چاہنا تے نالے وکھانا چاہنا۔ سورہ واقعہ یہ رب ذوالجلال فرماندے نے، کیوں جی اجازت ہے؟ فلا اقسم بمواقع النجوم، یہ دو ترجمے نے اور تسی زندگی وجہ نہیں سنے ہونے۔ میرے شیخ بیٹھے نے، فلا لام زائدہ ہے، فلا اقسم لام دا معنی کوئی نہیں، معنی ہے اقسم بمواقع النجوم، میں رب ذوالجلال قسم کھاتا ہوں۔ ومن احسن من اللہ قیلا، جگ جھوٹا ہو سکتا ہے پر جگاں دا رب جھوٹا، سچے رب نے قسم چک کے تینوں میں نے سمجھانے تو فرمایا بے واقعی النجوم دا معنی ہے ستاروں کے گرنے کی جگہ، غروب ہونے کی جگہ۔ کی مطلب اس ستارہ جویں اچھا ہے نا، ایویں میں ایک اچھی شے دی قسم چک کے تے اچھی بات سمجھان لگا، بلند چیز دی قسم چک کے تے بلند بات سمجھان لگا۔ دوسرا دا معنی ہے مواقع دا معنی ہے نجوم دا معنی ہے آیات، تے مواقع دا معنی ہے دل۔ قسم ہے مجھے ان آیات کی جو میں نے انبیاء علیہ السلام کے قلوب اطہر پہ نازل کی۔ کیوں جی شیخ صاحب؟ قسم ہے مجھے ان آیات کی، نجوم کا معنی کئی نے آیات بھی کیا ہے، جس طرح نجوم روشن ہیں اس طرح قیامت تک قرآن کی آیات روشن ہیں۔ یہاں سے وہی گمراہ ہوگا جو دل کا اندھا ہوگا۔ من کان فی ہذہ اعمی وہو فی الآخرۃ اعمی، جو دل کا اندھا ادھر بن گیا آگے بھی گیا دونوں جہان سے۔ قسمیں اٹھا کے کہا، بلند قسم کیوں اٹھائی؟ آگے خود بیان کیا، وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، یہ قسم ہے اگر تمہیں علم ہے، فہم ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ، اور جنہوں دین دی سمجھنا رب دے وے لم یبالی بہ، اللہ تعالیٰ دی کوئی پرواہ نہیں کر دے، جتھے مرضی گمراہ ہو کے مر جائے، اور جتھے رب کرم کر دے وے انہوں دین دی فہم و فراست دین دینے۔ تو ذرا غور نال ترجمہ سننا، فرمایا کہ انہو لقسم لو تعلمون عظیم، اگر علم ہے، فہم ہے، ادراک ہے، بصیرت ہے، بصارت ہے، سمجھ ہے، تو یہ بہت بڑی عظیم قسم ہے۔ قسم عظیم موصوف صفت ہے، بہت عظیم قسم ہے۔ اگر تمہیں علم ہے، سمجھ ہے، عقل ساتھ دے رہی ہے، کیونکہ قرآن ہدایت ہے اولو الالباب واسطے، متقین واسطے، مومنین واسطے، ہدی للمتقین، یہ شک کوئی نہیں، لیکن ہدایت مل دی تے متقین مل دی جدے رب وچ جدے دل وچ رب دا ڈر ہوندا ہے۔ اور وہ ڈر والا کہ جڑا چلے تے کملی والے نے فرمایا سی حنزلہ اگر جویں تسی میرا درس سن کے تانوں لگدا کہ جنت دستی پئی ہے، دوزخ دستی پئی ہے، تسی جھوم کے کہندے ہو عجب شے ہے تیری لذت آشنائی، دو عالم سے بیگانہ کرتی ہے دل کو، آج تیری میری تے نماز وچ اقبال کہندا ہے اے اقبال تیرے سجدے تجھے کافر نہ کر دے، تو جھکتا کہیں اور ہے اور سوچتا کہیں اور ہے۔ ساری تے توجہ ہی اپنی میں تے مشہوری تے ہوندی، اسی تے سلام دعائی واقف نال رکھنے ہیں، بگانے نال سانو محبت کرن دا ول تے چج ہی نہیں۔ لیکن کملی والے کول جڑا دشمن آیا گالیاں دیندا رب کبریا دی قسم، سماما یماما دا سردار آیا کہندا سب تو چہرہ تہاڈا برا ہے، سب تو شہر تہاڈا برا لگدا ہے۔ اے کانا خلقہ القرآن، ایک قرآن مسجد نبوی وچ بند سی، ایک میرا سرتاج قرآن سی جڑا پریکٹیکل طور تے مدینے دیاں گلیاں وچ چمکدا سی۔ اور کیسا خلق سی کملی والے دا، سارا قرآن میرے آقا دا خلق سی۔ اے گالیاں دیندا رہا، تھمکیاں لاندا رہا، میرے آقا دودھ پلاندے رہے۔ آج کوئی مولوی صاحب ایویں کرتے تے ویکھی، ایتھے تے آمین کہہ دیئے تے کوئی گندی گال کر دی، وہ کر دینے گے۔ تے کملی والے نے تے مسجد وچ پیشاب پخانہ کرن والے دا دل نہیں توڑیا، آکھیا مسجد نبوی حرم توتا جا سکدا ہے پر میں ٹوٹے دل جوڑن آیا توڑن نہیں آیا۔ ہی واز قرآن دا، کانا خلقہ القرآن، ایک پاسے قرآن گتیاں چ بندے، ایک پاسے کملی والے دی سیرت قرآن سی۔ اگلی بات کہی اللہ اکبر، بڑی اچھی قسم رب چک کے تے کی سمجھا رہے نے، انہو لقرآن کریم، اے قرآن کریم جی۔ کریم دا معنی ہوندا ہے جدے چ کرم ہی کرم ہوئے۔ یوسف علیہ السلام کریم ابن کریم سن کہ بھائی کھوے سٹ دے نے، چور بنا دے نے، واہ میرے یوسف تیرے حوصلے تو صدقے،
وہ تومتاں لاون والے نو تخت تے بٹھا دیں. ایتھے کہ میرا بھائی ویر سٹیج تے بیٹھا ہے, سچی گل ہے او دے عمل وچ میں یوسف علیہ السلام والی خوشبو پائی ہے بھائیاں دے حوالے چ. میں نا نہیں لیندا کہ وہ تکبر غرور دا شکار نہ ہو جائے. ویسے بھائی ایویں دے ہونے چاہیے کہ بھائی خوہ وچ سٹدے نے, چور بنا دے نے. کریم ابن کریم کہندا ہے آجو مصر دے تخت تہاڈا انتظار کر, تسی اپنا کام کرو میں اپنا کراں. اینو کہندے نے قرآن کریم. اللہ تعالیٰ نے ایڈی اچھی قسم چکی, پتہ نہیں تمہیں سمجھ آئی ہے کہ نہیں, اور ستاریاں دی چمک قسم چکی نال کیا عظیم قسم ہے. تے نال بات کی کیتی انہو لقرآن کریم. اور لوگو اے قرآن شاعر دا کلام نہیں, اے کسے دیوانے تے ساحر دا کلام نہیں, اے اساطیر الاولین پہلے لوگاں دیاں کہانیاں نہیں, اے کوئی قدیم پرانی قرآن کتاب نہیں, اے دہشت گردی دی کتاب نہیں, او خود دہشت گرد نے بدبخت. اب ویکھو فرانس تے بندے نے بکواس کیتی ہے صاحب قرآن دے بارے, تے اسی 65 ملک خاموش ساں. رب نے 18 سال دا بچہ روس وچ اٹھیا, انہیں جا کے دی گردن تن تو جدا کی, انہیں ثابت کیتا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اور جس کتاب دا رب محافظ ہوئے, کوئی مسلمان ملکاں وچ اٹھے نہ اٹھے, اللہ کافر ملکاں جو پیدا کر کے قرآن دی حفاظت دے بندوبست کر دیں. انڈیا وچ انہیں کیا سی بھی قرآن اگ وچ سٹھو تے ترات, پتہ چلے کہ سچی کیے تے سچ کیے جھوٹ کیے. تے ساڑھے اتھوں دے محدث اعظم آئے, انہاں کیا چلیا قرآن نہیں, میں سینے نال قرآن لا کے اگ وچ چھال مارنا, تم ہی اگ وچ چھال مار. اسے لئے ہندو نس گیا. انہیں کہا جنہ تک ماما دے ایسے بہادر بچے نے قرآن دا مقابلہ کون کر. تو اللہ تعالیٰ کہندے نے انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون, ایک بڑی چھپی ہوئی لوح محفوظ وچ بند کتاب ہے. لا یمسہ الا المطہرون, انہوں ہاتھ لان گے تے فرشتے لان گے. بڑی مطہر تے معظم کتاب ہے, کریم مجید عزیز تے بڑی برکتاں والی کتاب ہے. اگے فرمایا تنزیل من رب العالمین, ایک کسے بندے نہیں اتاری, رب العالمین نے اتاری, اور اتاری ہے محبوب دے دل تے سینے تے. افبہذا الحدیث انتم مدہنون, کیا تم اس قرآن کے بارے میں نفاق اور کفر اور شرک میں مبتلا ہو کے پہلو تہی کرتے ہو, نرمی کرتے ہو, بے رخی کرتے ہو. یاد رکھنا جس نے قرآن کے خلاف بے رخی کی, میں دونوں جہان میں اندھا کر کے رکھ دوں گا, اور زندگی تنگ کر دوں گا, اور قبر بھی تنگ کر دوں گا. تو آگے فرمایا وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ عَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ, اور تم اپنا حصہ یہ بناتے ہو کہ تم تکذیب کر رہے ہو, تصدیق کیوں نہیں کرتے. اگلی بات بڑی چیلنج دی بات, فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ, اور جب یہ تمہارے 360 بت سارے زمانے دے باطل آلیہ اکٹھے کیتے, فرمایا سونے انہوں پوچھ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ, جدو روح حلق تے آن دیئے, نرخرے تے آن دیئے, جنہوں کہندے جے کلو بولن لگ پیا, وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ, تسی اس وقت قریب بیٹھ کے آدھے میت نو ویکھ رہے ہوندے ہو. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ, ساڑھے ملک الموت یا اسی خود او دی رگے شاہ تو زیادہ قریب ہونے ہیں, تے اسی بھی او دی جان کٹ رہے ہونے ہیں. فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ, اگر تسی میرے متی نہیں, زیر فرمان نہیں, میرے مقہور نہیں, میرے اگے مجبور نہیں, میرے اگے سارے تسی ساجد نہیں, اور میرے فقیر تے بے بس نہیں, تے پھر میرے رب ذوالجلال دا چیلنج ہے کہ پوری کائنات مل کے ایک فوت کیتے بندے دی روح واپس لے. تے جواب کیے نہیں, جواب کیے نہیں. تے اگے آخری بات کر دی تھی ترجعونہا ان کنتم صادقین, اگر سچے جے اس قرآن نو نہیں من دے جدیاں میں قسمہ چک کے منوا رہا, تے پھر ایک مرے بندے دی روح کوئی واپس کرے. تے بھئی سارا جہان مل جائے تو کوئی واپس کر سکتا نہیں کر سکتا. تے تو ثابت ہویا کہ جدو ایک روح آدھی کو نہیں بچا سکتے سارا جہان مل کے, تے رب دے حکم دا مقابلہ کون کرے گا. اس وجہ تو رب دی کتاب پڑھیے,
اور انہوں انشاءاللہ آپ پڑھنا ہے، نماز بھی قائم کرنی۔ اللہ مینوں تانوں توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم ربنا بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔